مفتی خورشید السعودی کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، جس مہینے کی ابتدا غالباً آج مغرب کے بعد سے ہونے والی ہے، اس مہینے کا نام ہے ذوالحجہ۔ ذوالحجہ کا مطلب حج والا مہینہ۔ حجاج اکرام اسی مہینے میں حج کرتے ہیں۔ یہ مہینہ ایسا نہیں کہ اسلام میں آنے کے بعد یہ مہینہ محترم ہوا، حج والا مہینہ بنا، بلکہ اسلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے یہ ابراہیم علیہ السلام جس طرح قربانی کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اسی طرح حج کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے، تو اسی طرح اس مہینے کے احترام کا تعلق بھی ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ یعنی یہ سلسلہ بہت پرانا چلتا ہوا آ رہا ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فضیلت والا بنایا ہے۔ 4 مہینے کے 12 گنتی ہوتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ 12 گنتی مہینے کے انگریزوں نے نہیں دیے، یہ اللہ نے دیے ہیں۔ کئی لوگ یہ نہ ہماری جنریشن یہ نہ سمجھے کہ یہ انگریز کا دیا ہوا ہے، کہ انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے 365 دن کو 12 مہینے میں۔ نہیں، یہ اللہ کے دیے ہوئے، اور کب سے ہے؟ اس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ہے، بلکہ یہ یوم خلق السماوات والارض منہا، جس دن سے اللہ نے زمین کو پیدا کیا اور آسمان کو پیدا کیا۔ غالباً اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جب انسان اس دنیا میں نہیں آئے تھے، ظاہر سی بات ہے پہلے اللہ نے آسمان پیدا کیے، پھر زمین بنائے، پھر آسمان و زمین کے درمیان کی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، پھر جا کر اللہ رب العزت نے جو ہے انسانوں کو یہاں پر بسایا۔ تو اس دن، جس دن سے اللہ اس آسمان و زمین، سورج، سیارے، کہکشاں کو پیدا کیا، تب سے اللہ نے مہینے کے 12 گنتی، سال میں 12 مہینے یہ اللہ نے رکھے ہیں۔ ان میں سے جو 4 احترام والے مہینے ہیں، کچھ زیادہ ہے، جس کے اندر جاہلیت کے دور میں نبی علیہ السلام کے تشریف آوری سے پہلے یہ 4 مہینے میں وہ لوگ جنگ و جدال قتال نہیں کرتے تھے۔ اسلام نے آ کر اس احترام والے مہینے کو احترام رکھا ہے، مگر اس کے اندر وار ختم ہو جائے، وار کرنا جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہاں سے اٹیک ہوتا ہے تو دشمن کو جواب آپ دے سکتے ہیں۔ اگر وہ اس کا احترام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی احترام کرنا ہے۔ اگر وہ اس بات کا احترام کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، شوال کا مہینہ ہے، ذی قعدہ کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، یہ 4 مہینے میں وہ لوگ قتال اور وار نہیں کیا کرتے تھے غیر مسلم، یہ سمجھ کر کہ یہ محترم مہینہ، ہم اس میں نہیں لڑیں گے، تو ہم پر بھی یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم بھی اس مہینے کا احترام کریں۔ لیکن اگر وہ احترام کو توڑ دیں تو پھر ہم پر بھی احترام لازم نہیں ہے، ہم برابر کا ان کے لینگویج میں جواب دیں گے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اب یہ احترام والے 4 مہینوں میں ایک مہینہ ذوالحجہ کا ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قسم کھایا ہے، والفجر، اور فجر کی قسم۔ فجر سے مراد فجر کے وقت، عام دنوں کا فجر کا وقت 365 دن یا قمری مہینے کے حساب سے 360 دن کے فجر کے وقت کی قسم، یہ بھی مراد ہے۔ دوسرا مراد یہ ہے کہ ذوالحجہ کے فجر کی قسم،
ذوالحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہوتے ہیں، اس 10 دن کے فجر کی قسم، والفجر ولیال عشر، دوسری قسم اللہ نے کھایا 10 راتوں کی قسم۔ 10 رات سے مراد اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں یہ عشرہ ذوالحجہ، یعنی یہ جو ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے یہ 10 رات، اس 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اور اس کی فضیلت حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کو نیک اعمال ان مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو مہینہ میں نیک اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے وہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ وہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہے، یہ پورا مہینہ نہیں، شروع کے جو 10 دن ہے یہ ذوالحجہ کا، اسی لیے ولیال عشر سورہ فجر میں اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے کہ ان 10 راتوں کی قسم۔ اب جس بات کو اللہ رب العزت قسم کھا لیں اس رات کے فضیلت اور اہمیت میں کیا شک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال ان 10 راتوں میں، ان 10 دنوں میں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو حضرات صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جہاد سے بھی زیادہ، صحابہ کی پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک آدمی 10 راتوں میں زیادہ، 10 راتوں میں جو عبادت کیا وہ ٹھیک ہے، لیکن 10 راتوں کے بعد جتنے بھی اوقات ہیں اس میں اگر کوئی جہاد کے لیے نکلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو اپنے مال و جان کو کھپانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے اس کی فضیلت، اور ایک جو ان 10 راتوں میں رات میں عبادت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، نرم نرم بستروں میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، یہ اس بندے میں اور اس بندے میں بڑا انتر ہے اجر میں۔ تو کیا یہ جو مجاہد جو ہے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل رہا ہے ان 10 راتوں کے علاوہ، تو کیا اس مجاہد سے زیادہ اجر ملے گا اس کو؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اس مجاہد غیر ان 10 راتوں کے علاوہ لوگ جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں ان کا جتنا اجر ہے ان سے بھی زیادہ اجر ہے ان 10 راتوں میں نماز پڑھنا، روزے رکھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، اللہ کو راضی کرنا، دعائیں کرنا، عبادت کی جو بھی شکلیں ہیں ان تمام کو اختیار کرنا۔ لیکن ہمارے سماج میں معلوم ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی، شب برات جب آتی ہے تو کیا ہنگامے ہو جاتے ہیں۔ شب برات سے زیادہ فضیلت ہے، شب برات کی فضیلت اپنے جگہ میں، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن دلائل کے اعتبار سے اس کی دلیل جتنی مضبوط ہے شب برات کی دلیل اتنی مضبوط نہیں ہے۔ جو حق ہے حق بولنا پڑے گا ہمیں، دلیل ہے، فضیلت کی دلیل ہے، لیکن سمسیا یہ ہے کہ ہمیں ان 10 راتوں کے تعلق سے معلوم ہی نہیں۔ اب معلوم نہ ہونے کی وجہ کہ ہمارے علماء کرام بتاتے نہیں ہیں، ہمارے علماء کرام بتاتے نہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ ان 10 راتوں کی تفصیل آج میں آپ کے سامنے میں بتاؤں کہ یہ 10 راتیں اسلام میں رمضان المبارک کے ایک مہینے کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں وہ یہ 10 راتیں جو غالباً آج مغرب کے بعد سے اگر چاند نظر آ جائے تو شروع ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم میں سے اس بات کا ارادہ کرے قربانی کرنے کا، اس کو چاہیے کہ وہ نہ ناخن کاٹے اور نہ بال کاٹے، جسم کے کسی بھی حصے کا بال وہ نہ کاٹے۔ آج مغرب سے پہلے جو کچھ بھی حجامت بنانا ہو یا پاکی صفائی کرنی ہو، جو کچھ کرنا ہو، جس کو ارادہ ہو قربانی کرنے کا، جو اپنے طرف سے قربانی نہیں کر رہا ہے وہ بھی کر لیتا ہے تو ثواب اس کو ملے گا، لیکن یہ قربانی والوں کے لیے جو اپنے طرف سے قربانی دیں گے تو اس کے لیے نہ وہ جسم کے کسی بھی حصے کے بال وہ نہ کٹائے اور نہ ناخن کاٹیں۔ اب اس میں بات یہ سمجھ میں آتی ہے چونکہ حجاج اکرام وہاں گئے ہوئے ہیں تو وہ ان کو بھی منع ہے ناخن کاٹنا، ان کو بھی منع ہے بال کاٹنا، تو ان کی مشابہت ہے کیا؟ نہیں، یہ حاجیوں کی مشابہت نہیں ہے، حاجیوں کی یہ مشابہت نہیں ہے، یہ مشابہت اصل میں ایک بات ہے۔ علماء نے اس کی حکمت یہ بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ کا چاند دیکھ کر ناخن اور بال کاٹنے سے کیوں منع کیا کہ یہ جو بکرا یا جانور جو ہم لوگ ذبح کرتے ہیں، یہ جو جانور ہے یہ کس کے بدلے میں ہے؟ ارے بتائیے نا، یہ انسانوں کے جان کے بدلے میں ہے،
وہ جو دمبا کٹا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے، وہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں کٹا تھا۔ اگر میں دمبا کاٹ رہا ہوں، گائے کاٹ رہا ہوں، اونٹ کاٹ رہا ہوں، جو بھی کاٹ رہا ہوں، گویا کہ میں اپنے بدلے میں کاٹ رہا ہوں۔ یہ اللہ نے فضل فرمایا کہ اللہ نے میرے اور آپ کی جان کو بخش دیا اور اس کے شکل میں وہ دے دیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، ہمارے جسم میں جتنے زیادہ بال ہوں گے، ہمارے ناخن جتنے بڑے ہوں گے، اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ جتنے بال کم ہوں گے، جتنا ناخن شارٹ ہوگا، جتنا کچھ یہ شارٹ ہوگا، تو اجر جو ہے اتنا بھی کم ملے گا۔ اسی لیے ان 10 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے ناخن اور بال کو نہ کاٹے۔ اچھا، اس کے اندر مبالغہ آرائی نہیں کرنا، یہ حکم مستحب درجے کی ہے، یہ حکم نہ فرض ہے اور نہ واجب ہے۔ کوئی بال کاٹ لیتا ہے، اگرچہ کہ وہ اپنے جانب سے قربانی دے گا، کوئی بال کاٹ لیتا ہے کسی بھی جسم کے کسی حصے کا، تو اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ یہ نفل حکم ہے، نفل، اس بات کو یاد رکھ لیں، اس کو فرض جیسا اہمیت نہیں دینا، جو جس درجے کا ہے اس کو اس درجے میں رکھنا ہے۔ تو کوئی اگر آپ کے سامنے جو موچ تراشتا ہے، اگر وہ موچ تراش لے، جو حجامت بنوا رہا ہے، تو آپ اس کو جو ہے ہلکے لہجے میں آپ اس کو توجہ دلا سکتے ہیں، ارے کیا کرنا جا رہے ہیں بھائی، کہاں جا رہے ہیں بھائی، بال کٹانے جا رہے ہیں، ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا، آپ تو قربانی دیں گے ماشاءاللہ، آپ کو نہیں کٹانا چاہیے۔ نہیں ہم کٹوا لے رہے، اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں بولنا، ایک مرتبہ ترغیب دینا ہے، نہیں مت کٹوائیے، ایسا ویسا۔ تو پھر یہ حکم جو ہے اب نفل سے نکل کر کہاں جائے گا؟ واجب کے۔ آپ کے لہجہ اب بتا رہا ہے کہ اب یہ واجب ہے، اب یہ فرض ہے، شریعت میں یہ منع ہے۔ نفل کام میں حضرات صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جو کرتا تھا کرنے والے کو ٹوکا نہیں جاتا تھا، نہ کرنے والے کو بھی نہیں ٹوکا جاتا تھا۔ یہ ہے نفل کام کا فلسفہ۔ تو جو حجامت بنا لے یا جو ناخن کاٹ لے اس مہینے میں، اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہیں کاٹتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو وہ فالو کر رہا ہے، وہ اتباع کر رہا ہے، اس کو اس ناخن جو بڑھے گا اس کا اجر ملے گا، بال جو بڑھے گا اس کا اسے اجر ملے گا۔ اسی طرح آج کے ان 10 دنوں میں روزے رکھنے کی بھی بڑے فضائل ہیں۔ علل خصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کا روزہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے ذات سے امید کرتا ہوں کہ عرفہ کا جو عرفہ کا مطلب 9 ذی الحجہ، بقرعید سے ایک دن پہلے، اب حاجی لوگ وہاں پر 9 ذی الحجہ منائیں گے، جبکہ وہ ہمارے لیے 8 ذی الحجہ ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اوقات اللہ کے ہیں، ہم اوقات کے مکلف ہیں، ہمارے یہاں جب 9 ذی الحجہ ہوگا وہ فضیلت ہم پر آ جائے گی۔ لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ بہتر ہے جس دن حاجی وہاں روزے رکھ رہے ہیں، آپ 8 ذی الحجہ کو بھی روزہ رکھ لیجئے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، ان کی مشابہت کے لیے۔ پھر 9 ذی الحجہ جو وقت آپ پر آیا ہے اس دن بھی روزے رکھ لیجئے، اگر چاہیں تو ان 10 ایام کو میں بھی روزے کنٹینیو کر لیجئے۔ جو بھی عمل کریں گے اس کے اجر کتنا ملے گا، رمضان میں عمل کریں گے اس کا اجر کتنا ملے گا؟ 70 گنا، یہ حدیث میں موجود ہے۔ لیکن اس میں ایسا کوئی موجود نہیں ہے، جب کسی چیز کو چھپا دیا جاتا ہے اور بڑے آدمی، جب ایک ارب پتی آدمی بولے ارے آئیے نا ہم اپنے شان کے موافق آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے، پیسہ لمٹ نہیں کیا، لیکن ایک ارب پتی آدمی آپ کو وعدہ کیا اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وعدہ وفا کرنے والا انسان ہے، تو آپ اس کے شان کے موافق سوچ کر جائیں گے، ارب پتی ہے تو مجھے کم از کم جو ہے لاکھوں روپئے سے نوازے گا، کیونکہ وعدے کا سچا آدمی ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے میں، تمام مہینوں میں جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں جہاد سے بھی زیادہ، ہاں اللہ یہ کہ یہ بات چھوٹ گئی تھی شروع میں، اللہ یہ کہ ایک بندہ جہاد میں گیا ان 10 دنوں کے علاوہ اور جا کر شہید ہو گیا، وہ غازی جو واپس آیا وہ نہیں، جو شہید ہو گیا اس کی فضیلت
اس 10 راتوں میں عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہے، کیونکہ شہید کی بات ہی کچھ اور ہے، وہ اللہ کے راستے میں اپنا سر کٹا چکا، اپنا بیوی بچوں کو بیوہ اور یتیم کر چکا، اپنے گھر بار چھوڑ چکا، اس کی فضیلت۔ لیکن وہ غازی جو جہاد کر کے واپس آیا، مال غنیمت لے کر واپس آیا، وہ بھی ان 10 راتوں میں عبادت کرنے والے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ وہ 10 راتیں ایسی ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں۔ آپ کے لیے آسان آپشن بتاؤں، آپ کے لیے آسان آپشن، آپ کام نہ چھوڑیے، آپ کاروبار مت چھوڑیے، کثرت سے نفل نمازیں بھی مت پڑھیے۔ آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جب آپ بازار میں ہوں تو چوتھا کلمہ آپ پڑھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اتنا تو پڑھ سکتے ہیں، اس کو زبان زد کر لیجئے، یہ پریکٹس کرنے کا مہینہ ہے۔ ایک مرتبہ جو بازار میں پڑھتا ہے اس کو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہے۔ ان 10 دنوں میں جو پڑھے گا اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ یہ میری رائے ہے، حدیث میں نہیں ہے کہ ان دنوں میں یہ پڑھنا ہے، یہ عام دنوں میں پڑھنے کی بات ہے، پریکٹس دینے کے لیے بول رہا ہوں۔ جب آپ گلی کوچے میں ہوں تو تیسرا کلمہ پڑھیے۔ تو ذکر تو آپ کر سکتے ہیں، کام کرتے کرتے ذکر تو کر سکتے ہیں، بچوں کو پیار کرتے کرتے ذکر تو آپ کر سکتے ہیں، جو بھی زبان خالی ہو، گاڑی چلاتے چلاتے ذکر تو کر سکتے ہیں۔ تو ذکر اور تمام عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کا ذکر ان مہینوں میں، ان 10 دنوں میں پریکٹس کر لیجئے۔ اگر پریکٹس ہو جائے گی نا تو آپ کا زبان ذکر سے تر و تازہ ہو جائے گا اور اس کی پریکٹس ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت آسان اور بہت بڑی عبادت ہے، مگر شیطان اس سے ہم سب کو غافل کیا ہوا ہے۔ بھائی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندوں پر جو ہے نماز کو تاخیر کرنا بھی جو ہے، نماز ہمیشہ فرض نہیں ہوتا ہے، مگر ذکر کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم جب خرید و فروخت کرو تو اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کے ذکر سے نہ بھولو۔ تو کم از کم اس مہینے میں، اور جو سب سے آسان کام ذکر ہے، اس کے علاوہ تو آسان کام ہمارے پاس ہے نہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے الگ سے وضو بناؤ، مسجد میں آؤ یا ایسے پاک جگہ میں جانا ہے اور ڈسٹرب ہے، لیکن ذکر تو ہمیشہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے ان 10 دنوں میں ذکر کی بہت زیادہ پریکٹس کیجئے، علی الخصوص جب شام ہو، جیسے مغرب طلوع ہونے سے پہلے، تو اس وقت کون سا ذکر کریں؟ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ یہ اتنی بڑی فضیلت والا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 2 کلمات کی برکت سے دنیا میں تمام مخلوق کو روزی دی جاتی ہے، تمام مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ جتنے بھی شیطان کے کارندے ہیں، وہ جب سورج طلوع ہوتا ہے یا سورج جب زوال یعنی بالکل سر پر رہتا ہے، یا سورج جب غروب ہوتا ہے، اس وقت وہ کثرت سے اپنے معبودان باطل کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، کئی بار ٹرین میں دیکھا ہے میں نے، ان جوگیوں کی ایک جماعت جا رہی تھی، میں جب دلی کے سفر دیوبند جا رہا تھا پڑھنے کے لیے، تو جماعت جا رہی تھی، وہ جب مغرب کا وقت آیا تو لگ رہا تھا کہ شیطان ان پر سوار ہو گیا، وہ اس سے زور سے ٹرین میں ہلہ مچانے لگے ذکر۔ تب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی۔ میں ایک دیہات میں گیا، ڈاکٹر خانے میں لائن لگایا ہوا تھا، اچانک طبیعت خراب ہو گئی، بغیر میں ایک مندر تھی، میں نے دیکھا مغرب کا وقت قریب آ گیا، میں نے دیکھا کہ اتنے زور سے وہ پنڈت لوگ چلانے لگے، وہ اپنے جو ان کے کلمات ہوتے ہیں، میں نے دیکھی تو مغرب کا وقت ہے، مغرب کا اذان بھی ہو رہا ہے، اس وقت یہ کر بھی رہے ہیں، اذان سے پہلے کا تھوڑا سا وقت ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اللہ کی تسبیح و تحمید سورج کے غروب ہونے سے پہلے اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کیا کرو، کیونکہ اس وقت معبودان باطل شیطان کو خوش کرنے کے لیے کثرت سے کرتے ہیں، شیطان اس پر پورا حاوی رہتا ہے اور اس وقت رحمان کے بندے سوتے رہتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ان 10 راتیں سب سے آسان آپشن، اللہ کے ذکر کے ذریعہ اپنی زبان کو تر و تازہ رکھیے۔ اس کی مزید فضیلتیں، مزید اس کے احکام انشاءاللہ آئندہ جمعہ ذکر کروں گا۔ اللہ ہم سب کو ان 10 راتوں کی قدردانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔